بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ عزیزان گرامی، آپ پاکستانی سبھی جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں مدارس پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، اور یہاں اجتماعات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تبلیغ کے قافلے جو ہیں یہاں پہ پوری دنیا میں جو تبلیغ کے لیے قافلے جاتے ہیں وہ پاکستان سے سب سے زیادہ جاتے ہیں۔ مگر اور ماشاءاللہ سے پاکستان میں اسلام کی طرف بڑا رجحان ہے عوام کا۔ تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جاپان جو ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، یا اگر ہے تو کوئی بدھ مت ہے یا کوئی بھی مذہب ہے ان کا، اور زیادہ تر وہ یعنی دین سے لا تعلق ہے، مطلب کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتی وہاں کی عوام، لیکن ایمانداری میں پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں کسی قسم کا فراڈ نہیں ہوتا، چوری نہیں ہوتی، یعنی 0% ہے وہاں پہ۔ اس طرح کے کرائم جو ریٹ ہیں ان کے بالکل 0% ہیں۔ لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، لیکن ایمانداری میں کی جب بات آتی ہے تو دنیا میں سب سے لاسٹ نمبر پر، یعنی ایمانداری میں ان کا کوئی نمبر 1 نہیں ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے حافظ و قاری حاجی یہاں آپ کو سب سے زیادہ ملیں گے۔ حج کے لیے جو ہے زیادہ جو تعداد ہوتی ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں ان ممالک میں جس کے حاجی لوگ عمرہ کرنے، حج کرنے سب سے زیادہ جو لوگ جاتے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک ایمانداری میں آگے نہیں ہے، بلکہ فراڈ میں اور جھوٹ میں، دھوکے بازی میں، 2 نمبری میں سب سے آگے ہے۔ تو یہ تو چیزیں اب علماء کو بھی سوچنی چاہیے کہ ہمیں اس معاشرے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جیسے آپ بازار چلے جائیں، بازاروں میں آپ کو صحیح چیز نہیں ملے گی، لیکن اسی بازار میں ایک بڑی جامع مسجد بھی ہوتی ہے۔ یہ سب دکاندار اور تاجر اس مسجد میں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے اس مسجد نے ان کے اوپر اللہ کا خوف پیدا کیوں نہیں کر پائی؟ دوسری بات، ان کی اچھی طرح سے تربیت کیوں نہیں کر پائی؟ ظاہر تو بنا دیا، سب نے ٹوپیاں لگائی ہوتی ہیں، داڑیاں رکھی، حاجی بھی بنے، نمازی بھی بنے میں، لیکن ان کے اندر سے وہ چیز نہیں پیدا ہوئی کہ جس کے بنا پر وہ بہتر انداز میں دین کے مطابق وہ خرید و فروخت کر سکیں، دین کے مطابق تجارت کر سکیں، دین کے مطابق دکانداری کر سکیں، تو وہ ان میں نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ آپ کسی دکان میں چلے جائیں نا، کسی مارکیٹ میں یا بازار میں، ہاں، تو وہ جب ریٹ آپ پوچھیں گے تو وہ کچھ اور بتائے گا، ریٹ اس وقت جو بتائے گا نا، اور جب آپ چیز لے لیں گے تو بل کوئی اور بنائے گا۔ اچھا، جب آپ سامان لینے جاؤ نا، بہت سارا سامان ہو نا، تو وہ آپ کو بتائے گا جی یہ اتنے کا ہے، میں آپ کو اتنے میں دے دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ بہت سارا سامان لیتے ہیں نا، اب اس کا گھپلا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جیسے آپ نے 5-6 چیزیں یا 10 چیزیں آپ نے لی ہیں، 10 قسم کے آئٹم، مختلف آئٹم لیے ہیں، جب وہ بل بناتا ہے اس کا ریٹ وہی فل بناتا ہے وہی، لیکن آپ کو جب کنوینس کرنے کے لیے بولتا ہے جی میں آپ کو جی یہ 400 کی میں آپ کو 350 کو دے دوں گا، لیکن جب بل بناتا ہے تو پورا 400 کا ہی بنائے گا۔ اب ہوتا ہی بہت سارا بل ہوتا ہے نا، کبھی کبھار کسی اس کسٹمر کو اتنا آسانی سے پتہ نہیں لگتا، لیکن جو غور کر لیتے ہیں یار یہ تو کیا، تم نے تو یار 350 بولا تھا تو اب 400 اس میں کا بل بنایا ہوا، تو وہ بڑا جی میں نے بھول کے غلطی سے کر دیا جی غلطی۔ اور اگر کسی کو پتہ نہیں چلے نا، کوئی اتنا بل نہیں دیکھتا، بس ایسے ہی سامان اٹھایا چل پڑا، تو یہاں اس طرح کے تاجر ہیں، یہاں دکاندار اس ٹائپ کے۔ بات ہوتی ہے زبان کی، یہ ریٹ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہوتی ہے زبان۔ آپ نے جب کسٹمر کو پہلے بول دیا کہ میں آپ کو اتنے میں دے دوں گا، تو جب وہ بہت سارا سامان لے لیتا ہے اس میں آپ گھپلا کر لیتے ہو، تو یہ تو کوئی مسلمانیت نہ ہوئی نا، پھر یہ تو دھوکہ فراڈ ہوا۔
تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فراڈی قسم کے تاجر ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ روتے بھی یہی تاجر لوگ ہیں، دکاندار۔ اب گزشتہ کئی سالوں سے نہیں تاجر ہمارے ملک کے بڑے رو رہے ہیں، اور جی کاروبار نہیں چل رہا، اور یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ جب سے کرونا آیا نا، تاجر حضرات اور دکاندار حضرات بڑی مشکل میں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو مار ہے، جس طرح یہ عوام کو کاٹتے تھے نا، تو بس آج یہ خود کٹ رہے ہیں، خود پریشان ہیں، ان کے کاروبار ڈوب گئے ہیں، کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب یہ دھوکے اور فراڈ کرتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، یہودیوں کی چیزیں دیکھ لیں، یہود و نصارہ کافروں کے ملکوں کی آپ چیزوں کے حوالے سے بات کر لیں، کوالٹی کا معیار بھی ان کا بہت بہتر ہے، اور ریٹ بھی بالکل مناسب ہوتے ہیں ان کے ملک کے حساب سے۔ لیکن ہمارے ملک میں کوالٹی بالکل زیرو ہے، اور لوٹ مار تو کھلی مچائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایسے گھنونے کام سے بچائے، آمین۔